اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11ویں جماعت کے عزیز طالب علم السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیر واپس ہوں گی۔ کل ہم نے میر درد کی دوسری غزل کا مطالعہ کیا۔ آج ہم شاد عظیم آبادی کی زندگی اور اس کے ادبی کارناموں کے بارے میں آپ کو جانکاری دیں گے۔ اگر آپ اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 132 نکالیں گے تو اس کا مطالعہ کریں گے۔ شاد عظیم آبادی۔ آپ کا اصلی نام سید علی محمد تھا۔ تو شاد عظیم آبادی جو ہے تو ان کا جو پورا نام ہے وہ سید علی محمد تھا۔ کس کا؟ شاد عظیم آبادی کا پورا نام سید علی محمد تھا۔ شاد تخلص کرتے تھے۔ تو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ شاعر اپنے اصلی نام کے بدلے ایک چھوٹا نام اپنے شعروں میں استعمال کرتا جسے تخلص کہتے ہیں۔ تو شاد عظیم آبادی کا شاد تخلص تھا، تو پورا نام سید علی محمد تھا۔ جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ مختلف شاعروں کے مختلف تخلص ہوتے ہیں، جیسے اسد اللہ خان غالب کا غالب، اس طرح سر محمد اقبال کا اقبال، اور دیگر شعراء کے بھی تخلص ہوتے ہیں، جو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ تخلص ایک چھوٹا نام ہوتا ہے جو شاعر اپنی شعروں میں استعمال کرتے ہیں۔ آپ کے والد محترم سید عباس مرزا الہ آباد کے رہنے والے تھے۔ تو جو سید علی محمد یعنی کہ شاد عظیم آبادی کے والد محترم تھے وہ الہ آباد کے رہنے والے تھے، جو 14-15 سال کی عمر میں عظیم آباد پٹنہ چلے گئے تھے۔ تو انہوں نے وہاں سے ہجرت کی تھی اور پٹنہ چلے گئے تھے، جہاں سید علی محمد 1846 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ تو سید علی محمد یعنی شاد عظیم آباد کی پیدائش تاریخ 1846 ہے، یعنی کہ سن پیدائش۔ تعلیم گھر پر ہوئی، تو جو ان کی تعلیم تھی وہ گھر میں ہی پہلے ہوئی، جس کا سلسلہ 4 سال کی عمر سے شروع ہو گیا۔ تو عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کچھ عرصہ تک انگریزی بھی پڑھی۔ تو 4 سال کی عمر کے بعد سید علی محمد یعنی شاد عظیم آبادی کی تعلیم کا سلسلہ گھر میں ہی شروع ہوا۔ عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کچھ عرصہ انگریزی بھی پڑھی۔ تو ان دنوں عربی اور فارسی کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، تو عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کچھ عرصہ انگریزی بھی پڑھی۔ اپنی ذاتی لیاقت اور لائق استاد کی تربیت سے اردو اور فارسی زبانوں نیز مذہبی علوم اور فن شعر میں بھی ایسی مہارت حاصل کی کہ ان کا شمار دور جدید کے اہل علم شعراء میں ہوتا ہے۔ تو وہ بہت ہی ذہین تھے، تو اپنی ذہانت اور لیاقت کی وجہ سے اور جو لائق اساتذہ اس کو اچھے اساتذہ ملے، تو ان کی تربیت سے انہوں نے اردو اور فارسی زبانوں میں اور مذہبی علوم اور فن شعر میں بھی بہت ہی مہارت حاصل کی، یعنی وہ اس کے استاد بن گئے۔ ان کا شمار دور جدید کے اہل علم شعراء میں، تو دور جدید میں جتنے بھی بلند پایہ شعراء ہیں تو شاد عظیم آبادی کا شمار انہی دور کے اہل علم شعراء میں ہوتا ہے۔ علوم اسلامی کی تحصیل کے ساتھ ساتھ انہوں نے عیسائیوں کی، پارسیوں اور ہندوؤں کی مذہبی کتابیں بھی پڑھی تھیں۔ تو اسلام کی کتابیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیگر مذاہب کی جو مذہبی کتابیں ہیں ان کا بھی بغور مطالعہ کیا، جن میں عیسائیوں کی، پارسیوں اور ہندوؤں کی مذہبی کتابیں بھی ہیں۔ غزل گوئی کے لحاظ سے شاد میں میر کی بہت سے انداز پائے جاتے ہیں۔ تو شاد غزل گو شاعر ہیں، تو انہوں نے میر سے بہت انداز پائے ہیں، جو جس طرح میر اپنی غزلوں میں، تو ان کا انداز بھی میر جیسا ان کی غزلوں میں ہے۔ حسن و عشق کی داستان سرائی میں میر سی سادگی اور مناطق پائی جاتی ہے۔ جو میر کا جو غزلوں میں زیادہ تر ان نے عشق اور حسن کی موضوع پر غزلیں لکھی ہے، تو شاد بھی انہیں
حسن و عشق کی داستان سرائی میں میر کی سادگی سی مدانت پائی جاتی ہے۔ سال میں حکومت نے 1899 میں انہیں خان بہادر کا خطاب سے نوازا۔ تو 1851 میں حکومت کی طرف سے جو ان دونوں انگریز حکومت تھی تو انہوں نے ان کو خان بہادر کے خطاب سے نوازا۔ 32 برس تک آپ اعلیٰ اختیارات کے ساتھ آنری مجسٹریٹ رہے۔ تو شاہ عظیم آبادی آنری مجسٹریٹ بھی رہے، جو 14 برس کی گورنمنٹ کے نامزد کردہ میونسپل کمشنر سرکار سے 1000 روپیہ سالانہ وظیفہ ملتا رہا۔ آخرکار 1927 عیسوی میں اس جہانی فانی سے کوچ کر گئے۔ تو 1927 عیسوی میں شاد عظیم آبادی اس دنیائے فانی سے رخصت ہوئے، یعنی کہ ان کا وفات سن 1927 ہے۔ تو آپ نے بہت سے اداروں میں کام کیا، جس میں میونسپل کمیٹی کے کمشنر بھی رہے اور مجسٹریٹ بھی رہے۔ نثر و نظم میں دونوں میں شاد کی تصنیف یادگار چھوڑی۔ تو شاد نظم کے ساتھ یعنی کہ شعر کے ساتھ نثر بھی لکھتے تھے۔ تو دونوں میں کئی تصانیف یعنی کہ یہ تصنیف کی جمع ہے، یادگار چھوڑی ہیں، جن میں جو قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ ان کی چند کتابیں ان کی زندگی میں شائع ہو گئی تھی۔ شاد کی غزلوں کا دیوان ان کی وفات کے بعد 1928 میں ان کے شاگرد حمید عظیم آبادی نے مرتب کر کے نغمہ الہام کے نام سے شائع کیا۔ تو شاد عظیم آبادی کی جو کتابیں شائع تھی وہ ان کی زندگی میں شائع ہوئی تھی۔ تو غزلوں کا دیوان، ان کی غزلوں کا مجمع، ان کے شاگرد حمید عظیم آبادی نے مرتب کر نغمہ الہام کے نام سے شائع کیا۔ تو ان کی غزلوں کا مجمع جو تھا وہ نغمہ الہام کے نام سے شائع کیا گیا، جو کہ ان کے شاگرد حمید عظیم آبادی نے مرتب کیا۔ بعد میں ان کی خود نوشت شاد کی کہانی شاد کی زبانی شائع ہوئی۔ تو اس کے بعد ان کی جو خود نوشت ہے یعنی اپنی شاد کی کہانی شاد کی زبانی شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ حیات فریاد، رباعیات شاد، سروش مستی، میخانہ الہام، مادری وطن اور متعدد مجموعے بھی منظر عام پر آئے۔ تو شاد کی اس کے علاوہ ان کی حیات فریاد، رباعیات شاد، سروش مستی، میخانہ الہام، مادری وطن اور متعدد مجموعے جو ان کے شاعری مجموعوں کا دیگر مجموعے ہیں وہ منظر عام پر آئے۔ شاد نے مثنوی، غزل، قصیدہ، مرثیہ اور دوسری اصناف سخن میں طبع آزمائی کی۔ تو غزل کے علاوہ شاد نے مثنویاں بھی لکھی ہیں، غزل، قصیدہ، مرثیہ اور دوسری اصناف سخن میں طبع آزمائی، یعنی کہ ان نے دوسرے جو اصناف سخن ہیں تو ان پہ بھی طبع آزمائی، یعنی وہ بھی لکھے ہیں، لیکن ان کی شہرت کا باعث ان کی غزلیں ہیں۔ لیکن جو شاد عظیم آبادی کو شہرت ملی تو وہ غزلوں کی وجہ سے ہے، جو سادگی اور گلاوٹ اور ترنم، شیرینی، کیف، سرور و تازگی و تاثیر کی بدولت لائق توجہ ہے۔ تو ان کی جو غزلیں ہیں ان میں سادگی، ترنم اور شیرینی پائی جاتی ہے، جس کی بدولت وہ لائق توجہ ہے، یعنی کہ ان کی غزلیں لائق توجہ ہیں۔ شاد کے زمانے میں غزل کا زور اور اثر کم ہونے لگا تھا۔ تو ان کے جو زمانہ تھا اس زمانے میں غزل کا زور کم ہونے لگا تھا۔ شاد نے اسے نکھارنے، سنوارنے اور استحکام بخشنے میں اہم کردار کیا۔ تو شاد نے جو غزلیں لکھیں تو غزل کو انہوں نے نکھارا اور سنوارا اور استحکام بخشنے میں اہم کردار ادا کیا۔ جو ان کی غزلیں تھے وہ زبان کی صفائی، سادگی، شاعری کی خاص وصف ہے۔ تو ان کی جو زبان تھی جو اس میں غزلیں لکھتے تھے وہ صفائی اور سادگی ان میں پائی جاتی تھی، تو وہ خاص وصف تھا۔ وارداتی قلبی کے ساتھ ساتھ اخلاق، فلسفہ، توحید ان کے محبوب موضوعات ہیں۔ تو جن موضوعات پر انہوں نے لکھے ان میں اخلاقیات، فلسفہ اور توحید خاص کر ان کے موضوعات ہیں۔ ان سب کو اپنے لطیف انداز میں بیان سے دل پذیر اور پرتاثیر بناتے دیتے تھے۔ تو جو وہ لکھتے تھے تو اپنی وہ انداز بیان سے ان کو دل پذیر پرتاثیر بناتے تھے۔ تو اس طرح سے آج ہم نے شاد عظیم آبادی کی زندگی اور ان کی جو شاعری کے بارے میں آپ کو جانکاری دی، ان کے کلام کے بارے میں جانکاری دی۔ تو امید ہے کہ آپ گھر میں اس کا دوبارہ مطالعہ کریں گے تاکہ یہ آپ کی سمجھ میں پوری طرح آ سکے، اور ہو سکتا ہے کہ امتحان میں شاد عظیم آبادی کے بارے میں ایک
ان کی زندگی اور ان کی تخلیقات کے بارے میں ایک نوٹ ہوتا ہے، تو امید ہے کہ آپ یہ خود بھی لکھ دیں، اور میں آپ کو یہ ذریعے ڈاکومنٹ کے واٹس ایپ پہ بھیج دوں گا۔ باقی وسلام۔